الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب. فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد استوی خواہم خدا را، خدایا استو حب مصطفیٰ را. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا فیصل صاحب، مولانا قاضی راشد صاحب، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 23 اکتوبر 2022 ہم یہاں مرکزی جامع مسجد کربو خان ایبٹ آباد کے نواح میں خیبر پختونخوا پاکستان میں پہلی سالانہ سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون اس مبارک اور مقبول تقریب میں دعوت اور تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ظاہر ہے آپ سب کے علم میں ہوگا کہ ماہ ربیع الاول میں کثرت سے سیرت کے پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم کبھی دن میں کہیں، کبھی رات میں کہیں سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. آج بھی میں گزشتہ رات بھی دیر سے ہم پروگرام سے واپسی ہوئی تھی، اور صبح نماز فجر کے بعد سے میں سفر میں ہوں، تو مریض بھی ہوں، عمر بھی زیادہ ہے. لیکن میں نوٹ کر رہا ہوں اتنا طویل سفر کر کے میں اتنا نہیں تھکا جتنا آپ یہاں بیٹھ کر تھکے ہوئے ہیں. مجھے یہ امید تھی آپ سے کہ جب میں آپ کو درود شریف پڑھنے کا کہوں گا تو آپ کی آواز اتنی بلند ہوگی کہ اللہ اپنی قدرت سے اس درود پاک کو ہمارے آقا تک پہنچائے گا. لیکن آپ نے کچھ تھوڑا سا کمزوری کا اظہار. چلیے خیر. عزیز دوستو، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور مجھے جو ہدف دیا گیا ہے وہ 1:15 بجے دعا ہے، تو انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ یہ 40-45 منٹ میں ہمارے دل میں ہمارے آقا کی اتنی محبت ہو جائے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنا لیں.
اس لیے کہ ایک اصول یاد رکھیں گے نا، اصول یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں ہے، اپنانے کے لیے ہے۔ یہ جو شیطان ہے نا جی، شیطان جب حق تعالی نے اس سے فرمایا تھا نا فخرج انک رجیم، پہلے فرمایا اسجدوا لآدم، سارے فرشتے آدم کو کیا کرو؟ فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا، کون بھلا؟ ابلیس۔ حق تعالی نے فرمایا فخرج، نکل جاؤ میری بارگاہ رحمت سے، انک رجیم، انک رجیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ آج تک بلکہ تا قیامت شیطان کو حج کے موقع پر پتھر وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ تو شیطان نے بڑبڑاتے ہوئے جاتے ہوئے ایک قسم اٹھائی، کہتا ہے وَعِزَّتِكَ يَا لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ۔ الہ العالمین تیری عزت کی قسم کھاتا ہے، جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے باہر نکالا، میں اس انسان کو اتنا گمراہ کروں گا، اتنا بھٹکاؤں گا، اتنی بدعملیاں کرواؤں گا کہ تو بھی کہے گا قلیل من عبادی الشکور۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، بیٹھ جاؤں گا تیرے بندوں کے اور تیرے درمیان راستے میں، بیریئر لگاؤں گا گناہوں کے، چیک پوسٹ بناؤں گا خطاؤں کی، نہیں آنے دوں گا تیرے بندوں کو راہ راست پر۔ یہ قسم کس نے کھائی تھی؟ تو پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ وہ کہتا ہے بس سال میں ایک دن نبی کی تعریف کر لو، باقی 364 دن اپنی مرضی کے گزار۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ نبی کے عشق کے دعوے میں ہم سے بڑا کوئی نہ ہوگا، لیکن جب عمل کا وقت آئے گا تو ہم سے پیچھے کوئی نہ ہوگا۔ بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتا چلا جاؤں، ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں فجر کی نماز مسجد میں کیوں قبول نہیں ہے؟ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم کس کو باتوں سے بہلانا چاہتے ہیں؟ ہم کس کو نعروں سے بہلانا چاہتے ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں اگر نعرے لگا کر جنت ملتی ہوتی تو کربلا میں حسین کو گلا کیوں کٹانا پڑتا؟ اس لیے میرا اصول یاد رکھیے، سیرت سرور کائنات صرف منانے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے ہے۔ ہمارے آقا انسان کو قیمتی بنانے تشریف لائے، میرے آقا نے انسان کو قیمتی بنایا۔ جیسے کچھ لوگ لوہے کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ لکڑی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ مٹی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ دھاگے کو قیمتی بناتے ہیں، محمد نے انسان کو قیمتی بنایا۔ یہ لوہے کا راڈ دیکھتے ہیں، لوہار کی پہچان ہوتی ہے، لکڑی کی کرسی دیکھتے ہیں، نجار کی پہچان ہوتی ہے، لہلہاتے ہوئی فصلیں دیکھتے ہیں، کسان کی پہچان ہوتی ہے، کپڑا چمکتا دمکتا دیکھتے ہیں، دھوبی کی پہچان ہوتی ہے، کرنیں دیکھتے ہیں، سورج یاد آتا ہے، چاندنی دیکھتے ہیں، چاند یاد آتا ہے، خوشبو سونگتے ہیں، پھول کی پہچان ہوتی ہے۔ قربان جاؤں رحمت عالم پر، ابو بکر عمر عثمان و علی کو دیکھتے ہیں، محمد کی پہچان ہوتی ہے۔ میرے آقا نے اپنی سیرت سے ایسے شاہکار کردار تیار فرمائے کہ میں بلا تکلف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اب محمد عربی کے بعد قیامت تک نبی نہیں آیا، نہ ذلی نہ بروزی، نہ جعلی نہ نقلی، اصلی کا تو امکان ہی نہیں نا، وہ تو دروازہ بند ہے، ست سکندری لگی ہوئی ہے۔ جیسے ہمارا یہ ایمان ہے کہ رحمت عالم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، بالکل اسی طرح یہ بھی ہمارا ایمان ہے
کہ اب تا قیامت ابو بکر و عمر عثمان و علی کے بعد کوئی صحابی بھی نہیں آتا. یہ میرے آقا کے تیار کردہ شاہکار کردار. رحمت عالم کی تعلیمات نے جہالت کو معرفت سے بدلا، اندھیروں کو اجالوں سے بدلا، ضلالت کو ہدایت سے بدلا، شقاوت کو سعادت سے بدلا. اور مجھے کہنے دیجئے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور ان کی سیرت تھی جس نے بنی نوع انسان کی جہنم کو جنت سے بدل دی. جو بکریاں چراتے تھے وہ تخت و تاج کے شاہ نظر آئے. جو اونٹ چراتے تھے وہ انسانیت کے مقتدا بن گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تنہائی میں روتے نظر آئے، آنسو بہ رہے ہیں. اور یہ کون فاروق ہیں؟ حضرت سنیے عجیب بات، خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سے اسلام قبول کیا، جب سے اسلام قبول کیا، بائیں طرف کندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے کو قلم اٹھانے کا بھی موقع نہیں دیا. باہر والے اندر آئے جی، ہم نے باہر سے آپ کو تو آواز آ رہی ہے نا؟ آپ کی آواز مجھ تک آنی چاہیے بس. اس کو سمیٹ یہ باہر کی آواز ہے. اچھا، اور یہ اندر سے اب ٹھیک ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آنسو بہاتے نظر آئے. احباب نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے، آنکھوں میں آنسو، کہیں کسی جنگ میں شکست تو نہیں ہو گئی؟ فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، بحمدللہ ہر جگہ کامیابی ہمارے قدم چھو رہی ہے، ہر جگہ مسلمان فتح یاب ہو رہے ہیں. تو پوچھا گیا پھر روتے کیوں ہیں، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں آج اسی جگہ پر کھڑا ہوں جہاں بچپن میں بکریاں چراتا تھا. سبحان اللہ. اور پنڈ کرگو والو آپ تو سمجھتے ہو ہم تو شہروں والے بکریوں کو دیکھنے سے بھی محروم ہو گئے، آپ تو پالتے بھی ہو. بکری بڑا شوخ جانور ہے، قابو نہیں آتا. فاروق اعظم فرماتے ہیں بکریاں میرے قابو نہیں آتی تھیں، سارا دن گزر جاتا، کوئی پہاڑ پر چڑھ جاتی، کوئی درخت کی شاخ پر چڑھ جاتی، میں سارا دن بکریوں کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا. جب شام ہوتی تو میرا والد مجھے گریبان سے پکڑ کے ہلاتا اور کہتا عمر بکریاں سنبھلتی نہیں ہے، زندگی کیسے گزارے گا. آج اسی مقام پر کھڑا ہوں اور خطاب کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں، محمد کے غلام کی حیثیت سے کھڑا ہوں. آج اسی مقام پر موجود ہوں جہاں بچپن میں بکریاں قابو نہیں آتی تھیں. جب یہاں پر آیا تو میرے ضمیر نے مجھے احساس دلایا عمر تو وہی تھا جو بکریاں بھی نہیں سنبھال سکتا تھا. یہ محمد کی تعلیمات کا ثمر ہے، یہ تیرے آقا کی سیرت پر عمل کا اثر ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا بھی غلامی کرتے نظر آتے ہیں. رحمت عالم نے اپنی سیرت کے ذریعے انسان کو قیمتی بنایا ہے. میرے عزیز دوستو، آج بھی بحمدللہ ہمارے اندر ہمارے آقا کی تعلیمات کما حقہ موجود ہے. نہ ان میں کوئی کمی آئی ہے، نہ ان میں کوئی اضافہ ہوا ہے. کوئی کمی کرتا ہے تو بھی پکڑا جاتا ہے، کوئی اضافہ کرتا ہے تو بھی پکڑا جاتا ہے، نہیں چھپ سکتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آقا کی تعلیمات کو اپنائیں. دوسرا اصول عرض کرنے لگا ہوں. پہلا اصول یاد رہے گا کون سا تھا؟ سیرت جو ہے وہ منانے کی نہیں بلکہ اپنانے کی. آئیے دوسرا اصول عرض کروں. آقا کی سیرت کو اپنائے بغیر زندگی کی گاڑی ڈگمگاتی رہے گی، منزل کو نہیں پہنچے گی. بے شک چاہے ہزاروں ایٹم بم ہی کیوں نہ ہو، کشکول بھرے گا ہی نہیں،
عرض ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ محمد کے نقش قدم پر نہیں آئیں. بے شک. یہ دوسرا اصول ہے. اس پر آپ کو ایک واقعہ عرض کروں. حضرت حلیمہ سعدیہ نام سنا ہے؟ جی. ان کا واقعہ بھی سنا ہوگا. میں اس سے آگے بڑھ کر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے سینے سے لگا لیا، ان کی والدہ حضرت آمنہ سے اجازت لے لی، تو سینے سے لگا کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی جو سواری کے ساتھ انتظار میں تھے، چونکہ باقی قافلہ پہلے روانہ ہو چکا تھا. انتظار میں تھے کہ حلیمہ آئے تو ہم بھی چلیں. حلیمہ آئی ہے اور کونین کے تاجدار کو سینے سے لگا کے آئی ہے. سبحان اللہ. اونٹنی پر تشریف فرما ہوئی. آپ کے ہاں موٹر سائیکل چلتی ہے؟ جی. تو آپ کے ہاں کیا رواج ہے؟ شوہر پیچھے بیٹھتا ہے، گھر والی آگے بیٹھتی ہے؟ نہیں. کیا رواج ہے؟ آگے کون بیٹھتا ہے؟ مرد. اور گھر والی پیچھے بچے کو لے کر. عرب میں بھی یہی رواج تھا. اونٹنی پر شوہر آگے بیٹھتا تھا، گھر والی پیچھے بیٹھتی تھی. اسی رواج کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور اونٹنی پر پیچھے والی جگہ پر بیٹھ گئی اور آگے ان کے شوہر حضرت حارث بیٹھ گئے. سننا، میں کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو. محض کان کی لذت کے لیے مت بیان سنا کرو. معذرت کے ساتھ آج پہلی ملاقات ہے، اس لیے تھوڑا سبق ذرا سخت ہے. جہاں کثرت سے جاتا ہوں وہاں کا مجمع پھر میری بات کو سمجھ لیتا ہے. اگر آپ اس جذبے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا خطیب صاحب کی آواز سنیں، انداز سنیں، ان کا جوش و خروش دیکھیں، یا میں اس نیت سے بیان کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اپنی باتوں سے متاثر کروں، تو نہ آپ کا آنا قیمتی بنے گا نہ میرا آنا قیمتی بنے گا. بے شک. آپ بھی یہاں اسی نیت سے بیٹھو، میں بھی یہاں اس نیت سے بیٹھوں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اس لیے غور سے سنیں عزیز دوستو. اشعار بھی سناؤں گا آپ کو، ایسی بات نہیں ہے. اپنے ابا کی آواز کا انداز بھی سناؤں گا. تھوڑا سا ہم کام کی بات بھی کریں نا، وہ بھی کام کی ہوگی، لیکن یہ ضروری ہے، ایک میسج ہے. حضرت حارث آگے بیٹھے ہیں، حضرت حلیمہ پیچھے بیٹھی ہیں. اونٹنی کو چلنے کا اشارہ کیا، اونٹنی کہتی ہے میں نہیں ٹرتی. اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دیا. حلیمہ کہنے لگی حارث مجھے لگتا ہے کافی دیر سے جانور بیٹھا ہوا ہے تو جوڑ ذرا پکڑے گئے ہیں اور وزن زیادہ ہو گیا ہے. آپ اتر جاؤ، تھوڑا اس کو وارم اپ کرو، پیدل چلاؤ. جب اس کے جوڑ ٹھیک ہو جائیں گے چل پڑے گی تو بیٹھ جانا. سمجھے ہو نا؟ جی. جیسے موٹر سائیکل کو سٹارٹ کر کے تھوڑی دیر ریس دیتے ہیں نا، انجن گرم ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کو چلاتے ہیں. حضرت حارث نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسا کر لیتے ہیں. اتر گئے. جیسے ہی اترے اونٹنی کو اشارہ کیا، اونٹنی جمپ لگا کے کھڑی ہو. چند قدم اس کو چلایا تاکہ اس کا جسم ذرا معتدل ہو جائے، اپنے جو اعضاء ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر آ جائیں. پھر اس کو بٹھایا. حضرت حارث پھر بیٹھے، اشارہ کیا، اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دیا. حضرت حارث سمجھ گئے وہ بات جو آج میں اور تم نہ سمجھ پائے. کہنے لگے حلیمہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں. میرے بھائی میں بڑی محنت سے بات کر رہا ہوں. وہ حضرت کچھ نہیں ہوتا. باہر والے سے آواز آ رہی ہے، باہر آ رہی ہے آواز آپ لوگوں. وہ دیکھیں مولانا فیصل صاحب، یہ مائک میں مسئلہ نہیں. حضرت یقین فرمائے بڑی عجیب سی بن جائے گا. اتنا آپ لوگوں نے محنت کی ہے پروگرام پر. ہاں ماشاءاللہ آپ لوگوں کو آواز چھوڑو جی نہیں ساتھی بات کر رہے ہیں، بعد میں سن لیں گے نا. دیکھیں ہم نے یہ سبق دینا ہے سب کو. سنیے گزارش. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں کہ مجموع کو، دینی مجالس کو لائیو نہ چلائیں. لائیو چلانے میں یہ میسج ہوتا ہے کہ آپ کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے رہو، دین خود ہی پہنچ جائے. چنانچہ آپ دیکھیں اسے مجمع ٹوٹ گئے. حضرت ہمیں یہ میسج دینا ہے کہ ادھر آؤ، یہاں سکینت نازل ہوتی ہے، یا رحمت کے فرشتے آپ کو گھیرے میں لیے بیٹھے ہیں. تو باہر والوں کو بھی یہی پیغام ہے. میں پنڈی سے چل کر آ گیا تو آپ خیر سے ایک چند قدم اٹھا کے دیں. اچھا چلے جی، میں پھر کوشش کرتا ہوں. کہاں چل رہی تھی بات جی؟ آپ کو سلامت رکھے. بس میری تھکن اتر گئی. پھر 10 منٹ آپ سے اور لے لوں گا میں.
اجازت ہے نا؟ اونٹنی کہتی ہے میں نہیں چلتی حارث. حضرت حارث کو وہ بات سمجھ میں آ گئی جو آج کا مسلمان نہیں سمجھ پا رہا. حضرت حارث نے فرمایا حلیمہ مجھے لگتا ہے یہ جو محمد ہے نا جس کو تم مکے سے لے کر آئی ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, بڑا ہی شان والا بچہ ہے. اس کا پیدا کرنے والا یہ پسند نہیں کر رہا کہ حارث آگے بیٹھے محمد پیچھے بیٹھے. آؤ ترتیب بدلتے ہیں, تو محمد کو لے کر آگے بیٹھ اور حارث کیا پوری کائنات محمد کے پیچھے ہو گئی. جیسے ہی ترتیب بدلی اونٹنی ایسے ہواؤں سے باتیں کرنا شروع ہو. میسج دیا ہمیں اللہ نے کہ اگر رحمت عالم کو پیچھے رکھ کر زندگی گزارو گے تو زندگی کی گاڑی منزل کو نہیں پہنچ سکتی. یہ دوسرا اصول میں نے آپ کو بتایا کہ رحمت عالم کی اطاعت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اور عرض کر دوں عزیز دوست, تیسرا اصول میں ساتھ ساتھ سبق سنتا بھی رہتا ہوں, سنائیں گے انشاءاللہ. پہلا اصول تھا کہ ہم نے سیرت اپنانی ہے, صرف منانی نہیں ہے, صرف نعرے, صرف جلسے, صرف جلوس, صرف بیج, صرف فلاں فلاں. اور جب سچ بولنے کا موقع آئے, جب بہنوں کو حصہ دینے کی بات آئے, جب بیٹیوں کو جائیداد دینے کی بات آئے, جب انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی بات آئے تو اس وقت میں کون تسی کون سی. ہمارا رواج ہے جی, ہماری برادری نہیں پسند کرتی, تم برادری کو راضی کرتے رہو, نقصان سے نہیں بچ پائیں گے. دوسرا اصول یہ تھا کہ رحمت عالم کی سیرت کو اپنائے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی. آئیے تیسرا اصول بتاتا ہوں. سب سے اہم بات ہے ہمارے آقا کی ساری زندگی کے اعمال کی بنیاد کیا ہے؟ ایسی بنیاد کہ اگر اس میں ہم کمزور ہو گئے عزیز دوستو تو رحمت عالم کی غلامی بھی کام نہیں آئے گی. بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں, جذباتی نہیں ہوں, بہت سنجیدگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں, اس لیے آپ بھی انتہائی متانت سے یہ گفتگو سنیے. میرے آقا کی لائی ہوئی تعلیمات, میرے آقا کا لایا ہوا پورا دین, میرے آقا کی زندگی کا ہر پہلو, میرے آقا کی زندگی کا ہر عمل, اس کی بنیاد ہے اللہ کی توحید کا عقیدہ. اگر ہم عقیدہ توحید میں کمزور ہو گئے, اگر ہم نے اللہ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کی طاقت اور قدرت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنے کا جرم کر لیا, میں بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایک بھی نیکی قبول نہیں ہوگی. چاہے ہم جتنے لمبے اور اونچے امامے پہن لیں, چاہے ہمارا جبہ بڑا ہی چمکدار کیوں نہ ہو, چاہے ہمارے ہاتھ میں 1000 دانوں کی تسبیح کیوں نہ ہو, چاہے ہم نے لاکھوں روپے کا مہنگا عطر ہی کیوں نہ لگایا ہوا ہو, اگر ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات پر توحید کا نہیں ہے, رب العزت کی جلالت کی قسم وہ کچھ بھی قبول نہیں کرتا. اب آپ کو چاہیے آپ مجھ سے پوچھے دلیل تو دو, کیونکہ علماء حق دلیل کے بغیر گفتگو نہیں کرتے, اور دلیل وہ ہوتی ہے جو یا قرآن سے آئے یا محمد کے فرمان سے آئے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ سب سے طاقتور دلیل, ہاں اور بھی ہیں دو, سب سے طاقتور دلیل کے یہ 2 راستے ہیں, یا تو قرآن اس میں رہنمائی کر رہا ہے یا محمد عربی کا فرمان رہنمائی کر رہا ہے, اور ان 2 میں سے بھی سب سے مضبوط اور قوی دلیل وہ ہوتی ہے جو براہ راست قرآن سے آ رہی ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے وہی رب العالمین نے فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد. سبحان اللہ. پہلے تھوڑا پس منظر بتاؤں. یہ جو ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید, عقبہ بن ابی معیط, یہ سارے وفد بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے.
رؤوسائے قریش، سرداران مکہ، اور آ کر کہنے لگے محمد ہم سب مشورہ کر کے آپ کے لیے ایک پیشکش لے کر آئے ہیں، آفر لے کر آئے ہیں، تاکہ ہمارے درمیان جو اختلاف چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پیشکش لائے ہو؟ وہ کہنے لگے ایسا کریں، ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے، لات، منات، عزا اور حبل کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہی نہیں۔ کہنے لگے اچھا ہم تھوڑی وسعت پیدا کرتے ہیں، تھوڑا کمپرومائز کرتے ہیں، ایک دن آپ عبادت کر لیں، ہم پورا ایک ہفتہ آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کیا کہا؟ نہیں۔ کہنے لگے اچھا ہم ایک اور آفر لے کر آئے ہیں، ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرو، پورا مہینہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں۔ رحمت عالم نے کیا فرمایا؟ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے اچھا اس میں اور وسعت پیدا کرتے ہیں، ہم آپ کے رب کی ایک سال عبادت کریں گے، آپ ہمارے بتوں کی ایک دن عبادت فرما دیں۔ رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، میرے محبوب زبان تیری ہوگی، اعلان میرا ہوگا، سبحان اللہ، انداز آپ کا ہوگا، الفاظ میرے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تم کتنے نادان ہو، تم کتنے جاہل ہو اور کفر و شرک کے بیمار ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس طاقتور کو چھوڑ کر کمزوروں کے آگے سر جھکا لوں؟ ساری کائنات اللہ کے در کی فقیر ہے، سب مانگنے والے ہیں، سب کو دینے والا کون؟ اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم امیر ہو یا غریب، تم مالدار ہو یا فقیر، تم بادشاہ ہو یا رعایا، تم کالے ہو یا گورے، تم کسی بھی عنوان سے انسان ہو، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سب کے سب مانگنے والے ہو، تمہارا رب تمہارا داتا ہے۔ کون ہے داتا؟ اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کہہ دیجئے ان سے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، میں تمہاری بات مان لوں؟ اتنا سستا اور کچا سمجھا ہے تم نے مجھے؟ تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ مکہ والوں نے کہا مان لیجئے، ملکناک سلطناک زوجناک، آپ ہماری بات مان لیجئے، بدلے میں ہم آپ کو مال و دولت دیں گے، سرداریاں عطا کریں گے، شادیاں بھی کروائیں گے۔ رحمت عالم نے فرمایا کوئی پیشکش قبول نہیں۔ اور پھر اللہ نے ایک قانون بیان کیا۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے محبوب آپ کے لیے بھی یہی اعلان جو آپ سے پہلے انبیاء اور رسل کے لیے کیا گیا، یہی ضابطہ ہے آپ کے لیے بھی، یہی قانون ہے آپ کے لیے بھی۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی طاقت اور قدرت میں کسی اور کو شرک کرنے کا جرم کیا، آپ کی زندگی بھر کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کسی عام نبی کو نہیں، اپنے محبوب سے کہا جا رہا ہے۔ محبوب سے، محبوب تو ایسا ہے کہ انگلی اٹھائے تو چاند ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ محبوب تو ایسا ہے
کہ اس کے لباس کی اداؤں کو قرآن بنایا جاتا ہے. محبوب تو ایسا ہے، ہاں کہہ دے تو حلال کیا جاتا ہے، نہیں کہہ دے تو حرام کر دیا جاتا ہے. محبوب تو ایسا، کمبل اوڑھ کر آئے تو قرآن کی آیت بنتی ہے یا ایھا المزمل. سبحان اللہ. محبوب تو ایسا کہ چادر اوڑھ کر آئے تو قرآن کی آیت بنتی ہے یا ایھا المدثر. محبوب تو ایسا کہ قدم بڑھائے تو عرش معلا تک چلا جائے. محبوب تو ایسا کہ سر اٹھا کر بولے تو قرآن سناتا جائے، سر جھکا کر بولے تو حدیث سناتا جائے. محبوب تو ایسا جس کے در و دیوار کے تذکرے عرش معلا پر ہوتے ہیں، جس کے شہر کی قسم کھائی اللہ نے، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. رب نے فرمایا مجھے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم اور شہر مکہ امین کی قسم. کون سا شہر؟ شہر مکہ. نیو یارک ہے نا، مکہ. واشنگٹن، برمنگھم، یہیں جانے کے لیے ترستے ہیں نا، یہیں جانے کے لیے ترستے ہیں. کاش کہ یورپ کا ویزا لگ جائے، سوئٹزرلینڈ دیکھ کر آ جاؤں، پیرس کو خوشبوؤں کا شہر کہتے ہیں وہ دیکھ کر آ جاؤں. رب نے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. شہر مکہ کی قسم. میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں کھائی آپ؟ کیا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے نا؟ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کس کس نے دیکھا ہے مکہ میں بیت اللہ؟ ماشاءاللہ. اور جانا کون کون چاہتا ہے؟ سبھی چاہتے ہیں. ہاں جی حضرت ابھی بھی ایک ہی ہاتھ کھڑا کیا ہے. میں دوستوں کو بتایا کرتا ہوں، جیکب آباد میں میرا پروگرام تھا، بیان کے دوران میں نے ساتھیوں سے پوچھا آپ لوگوں میں شادی شدہ کون ہے؟ بہت سارے لوگوں